اللہ اللہ اللہ۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بول جاتا ہے لیکن ان دو لوگوں کو نہیں بولتا۔ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ شخص ان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ وہ لوگ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتے وقت انسان سب بول جاتا ہے لیکن ایسی دو ہستیاں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بولتا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ انسانی جسم لافانی نہیں ہے، یہ زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر جسم زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا۔ یہ تمام علامات جسم کے پل پل موت کی طرف بڑھنے کی خبر ہے۔ مرنے سے پہلے ضروری ہے، جسم کے لیے بھی اور اس جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی، کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کریں اور اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائیں تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان ہو جائے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور دوران خون کے کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے موت کو گلے لگاتے کسی شخص کو کبھی دیکھا ہو تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا ہو، لیکن اس دوران آخر اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کا چہرہ چمک رہا تھا اور اچانک ایسا لگنے لگا جیسے وہ بہت خوش ہوں۔ ناظرین، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے اور وہ شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے تو ہم اس کو دنیا میں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بول جاتا ہے۔ اپنا مال، دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بول جاتا ہے۔ مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ وہ دو لوگوں کو ہرگز نہیں بولتا، ان کے سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں اس وقت مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہیں، وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا: میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب، رب یہاں تک کہ اسے اپنے ماں باپ بھی یاد نہ آئے۔ بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے
کے بعد میری بیوی اور اولاد کا کیا بنے گا؟ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کو میری طرح خیال کوئی رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، بیوی کو نصیحت کرنے لگتا ہے، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک واقعہ ملاقات فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ایسے بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا، بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا کل بڑا تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، معلم صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے اس بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت پر گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحات ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتہ اور شیطان کو دیکھتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کی ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے اور درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کو مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحات میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحات ملے نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔